بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور قضا واجب ہوتی ہے، یہ ساری تفصیلات ہے۔ نمبر 1، کسی روزہ دار کے منہ میں کوئی چیز ڈال دی اور وہ منہ سے نیچے اتر گئی تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ جب روزہ ٹوٹ گیا تو پھر اس کا قضا بھی واجب ہے، اب اس کو قضا کرنا ہے۔ کسی روزہ دار کے منہ میں کوئی چیز ڈال دی اور منہ سے نیچے اتر گئی، کوئی بھی چیز منہ میں ڈال دیا تو روزہ ٹوٹ گیا۔ نمبر 2، روزہ یاد تھا اور کلی کرتے وقت بلا قصد حلق میں پانی اتر گیا۔ کلی کر رہا تھا، پانی حلق سے نیچے اتر گیا، بغیر جان بوجھ کر نہیں، یوں ہی اتر گیا تو بھی روزہ ٹوٹ گیا۔ نمبر 3، قے آئی اور قصدن حلق میں لوٹا لیا، الٹی ہو رہی تھی اور اس کو جان بوجھ کر پیٹ میں لوٹا لیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 4، قصدن منہ بھر کر قے کر ڈالا، جان بوجھ کر اگر منہ بھر کر قے کر دیا، الٹی کر دیا تو بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 5، کنکری یا پتھر کا ٹکڑا قصدن نگل لیا، جان بوجھ کر نگل لیا روزے کی حالت میں تو بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 6، دانتوں میں رہی ہوئی چیز کو زبان سے نکال کر جب وہ چنے کے دانے کے برابر یا اس سے زیادہ ہو نگل لیا، اور اگر منہ سے باہر نکال کر نگل لیا تو کم ہو یا زیادہ روزہ ٹوٹ جائے گا۔ دو چیزیں یہاں پر، دانت میں پھنسی ہوئی کوئی چیز کو اندر نگل لیا، منہ سے باہر نہیں نکالا، اندر نگل لیا تو اس وقت یہ دیکھا جائے گا کہ وہ چیز چنے کے برابر تھی یا اس سے زیادہ تھی۔ اگر چنے کے برابر یا اس سے زیادہ ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اگر اس سے کم ہے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اگر کوئی بھی چیز جو ہے منہ کے اندر، دانت میں کوئی چیز پھنسی تھی، اب اس کو منہ سے باہر نکال لیا انگلی کے ذریعے، پھر منہ میں ڈال کر اس کو کھا لیا تو اس وقت روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اب اس وقت یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ وہ چیز چنے کے برابر ہے یا اس سے زیادہ ہے یا کم ہے، کم رہے یا زیادہ رہے، ہر صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 7، کان میں تیل ڈال لے، روزے کی حالت میں کان میں تیل ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 8، ناس لے۔ نمبر 9، دانتوں سے نکلے ہوئے خون کو نگل لے جبکہ خون تھوک پر غالب ہو۔ دانتوں سے خون نکل رہا ہے تو اس خون کو نگل لے تو بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن اس وقت دیکھا جائے گا اگر خون زیادہ ہے تب روزہ ٹوٹے گا، اگر خون کم ہے، تھوک زیادہ ہے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ نمبر 10، بھولے سے کسی نے کچھ کھا پی لیا اور یہ سمجھا کہ میرا روزہ ٹوٹ گیا تو قصدن کچھ کھا لیا۔ بھولے سے کسی نے کچھ کھا پی لیا اور یہ سمجھا کہ میرا روزہ ٹوٹ گیا تو پھر جان بوجھ کے کھا لیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 11، صبح صادق کے بعد سحری کیا یہ سمجھ کر کہ ابھی صبح صادق نہیں ہوئی، صبح صادق کے بعد سحری کیا یہ سمجھ کر کبھی صبح صادق نہیں ہوئی تو بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 12، رمضان کے علاوہ کسی روزہ کو قصدن توڑ ڈالے، یعنی رمضان کے علاوہ کسی روزہ کو، رمضان کے علاوہ کسی دن روزہ رکھا تھا، کوئی نفل روزہ رکھا تھا، اس کو جان بوجھ کر توڑ ڈالا تو اس کو قضا رکھنا اس کا واجب ہے، نفل روزہ وغیرہ۔ نمبر 13، ابر یا غبار کی وجہ سے غروب آفتاب سے قبل افطار کر لے، بدلی تھی یا کوئی بھی غبار پتہ نہیں چل پایا اور اس وجہ سے افطار کر لیا سورج غروب ہونے سے پہلے، تب بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تب بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو یہ 13 چیزیں ہیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تو ان 13 چیزوں کو اپنے ذہن میں محفوظ کرنا ہے۔
تاکہ ہم اپنے روزوں کو بہتر بنا سکیں اور ہمارے روزوں میں خشوع و خضوع پیدا ہو۔ تو یہ ساری چیزیں، مسائل اگر معلوم ہوں گے تو ہم روزے کی صحیح ڈھنگ سے حفاظت کر پائیں گے، اور روزے کے اندر جان اور خشوع و خضوع اور روزے کے اندر روحانیت ہم پیدا کر پائیں گے۔